أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين سلطان عادل منتقم بادشاہ امیر العمراء کا یعنی امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ بقیت اللہ ٹی وی پر امام کے حوالے سے گفتگو، بقیت اللہ ٹی وی پر بقیت اللہ کا تذکرہ، اور سننے والے دیکھنے والے احباب سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے۔ حضرت کے علاوہ حضرت کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی اور کافی گفتگو رہتی ہے، حق بھی ہی بنتا ہے کہ وقت کے امام کا تذکرہ، اگرچہ ہم نے ہر موضوع پر گفتگو کی لیکن امام زمانہ پر بھی ظاہر گفتگو کرنی ہے۔ وقت کے امام جس کا تذکرہ انتظار واجبات اور واضحات میں سے، انبیاء اولیاء اوصیاء نہیں، پروردگار بھی اس کا انتظار کر رہا ہے، حالانکہ اس نے خود بھیجنا ہے۔ امام کے حوالے سے کچھ چیزوں کے حوالے سے یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر امام کی، ویسے تو ہر جگہ پر امام کا فیض جاری ہے، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر امام کا ہمیں زیادہ تقرب، زیادہ روحانیت، زیادہ فیض پا سکتے ہیں۔ چند ایک مقامات جن میں سامرا مقام سرداب، کربلا دریائے فرات پر مسجد امام زمانہ، وادی سلام میں مقام امام زمانہ، مسجد شہلہ، مسجد کوفہ، مسجد جمکران، اور شہر میں ہی ٹرمینل کی طرف راستے پر مسجد امام حسن مجتبیٰ، آغا نشفی مراشی کا قول نقل کیا گیا، جمکران قوی ہے یہ اقوا ہے، یعنی وہ بھی مضبوط ہے، یہ مضبوط تر ہے مسجد امام حسن مجتبیٰ۔ جمکران میں بھی امام زمانہ کی لوگوں کو زیارت ہوئی اور مسجد امام حسن مجتبیٰ میں بھی زیارت ہوئی۔ یہ تقریباً اس وقت شہر کے اندر، ویسے تو دونوں آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے آ گئی۔ مسجد مقدس جمکران تو 1400 یعنی کئی سو سال پہلے امام زمانہ کی اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی، کئی سو سال گزر گئے، اور اس مسجد میں بڑے بڑے علماء کی یادیں جنہوں نے التماس کی، ایسے محقق و عظیم اور علماء کہ جن کے تذکرے کی نفی نہیں کی جا سکتی، جن کی بات کو رد کرنا غلط ہے، شیعت کے مفہوم سے جہالت ہے۔ سرکار آقا بروجردی، سرکار خمینی کبیر، سرکار آقا رہبر، آقا نجفی مراشی جو ہر روز صبح جمکران جاتے تھے، آقا محمد تقی بہجت جنہوں نے کہا کہ آقا را در بیداری دید بودم، میں نے بیداری میں امام زمانہ کو دیکھا، در خواب من گفت چرا جمکران نہیں آئی، فرمایا محمد تقی بہجت تو جمکران کیوں نہیں آئی؟ اونا کہ جمکران میان دوستان خاصان ما ہستن، وہ جمکران ہمارے جو خاص دوست ہیں وہ جمکران آتے ہیں۔ جمکران کے حوالے سے مشتہرین کی یادیں اور موجودہ عظیم ہستی مقام موسم رہبری فرماتے جب میں مشکلات میں ہوتا ہوں، راستے بند ہو جاتے ہیں تو امام زمانہ کی طرف سے جاتا ہوں، بند راستے کھل جاتے ہیں، جمکران میں امام کو یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح آیت اللہ کرخی مسجد امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، مسجد جمکران کے حوالے سے کچھ داستانوں کا بیان ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہاں کیا ہوا، کیا معجزے ہوئے، کیا کرامتیں ہوئے، کیا کس قسم کا۔ تو زیدان میں ایک بچہ قریب المرگ بیمار تھا،
اس کی ماں کو خواب میں امام زمانہ نے فرمایا کہ تم مسجد جمکران ہو، زاہدان کے شہر کی تھی وہ رہنے والی۔ نیچے اٹھی ساتھ والے ملا سے پوچھا، وہ ملا وہابی العقیدہ تھا، اہل بیت کو مانتا تھا کچھ۔ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، جاؤ ڈاکٹر سے دوائی لے کر، ڈاکٹر سے دوائی لے لو۔ جو صرف دوائیوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو وباؤں کرونوں میں ان کو سکون نہیں ملتا، اور دوائی بھی استعمال کرو، دعا کی طرف بھی جاؤ۔ بعض لوگوں کے پاس بڑا رٹا ہوتا ہے، کوئی بیمار بھائی چلے جاؤ جلدی دوائی لے لو۔ آج کیا ہوا، جب اس کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے تو جو فقط دواؤں پر پڑ جائیں اور دعاؤں کو بھول جائیں، ان کے ساتھ، ان اقوام کے ساتھ یہی اشر ہوتا ہے۔ دوا بھی کرو اور پروردگار سے دعا بھی مانگو، مالک ہمیں معاف کرنا۔ دوسرے دن پھر رات کو خواب میں دیکھا، اس ملا نے کہا نہیں بھائی دوائی لو، کوئی مسجد جمکران نہیں ہے۔ جو امام زمانہ کی آبا و اجداد امام حسن مولا حسین اور مولا علی کی ولایت اور عظمت کو نہیں مانتا تھا، جو دادا کو نہیں مانتا، پوتے کی امامت اور ولایت کو کیا ماننا تھا؟ شیطان چونکہ امام زمانہ کے ذکر کا دشمن ہے، اور وہ شیطان کا علاوہ کار بن کے اس نے پھر منع۔ تیسری رات اس عورت سے سنبھلی نہ گئی، اس نے ملا کی طرف نہیں گئی، فوراً زیدان سے بس پر سفر کرتے ہوئے جمکران آئی، اور اپنے بچے کو مسجد مقدس جمکران کے اس محراب کے ساتھ باندھ دیا، جو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، قریب المرگ تھا، لا علاج تھا، علاج ہی ممکن۔ اس کے بعد دعا مناجات سرکار حجت کو یاد کر رہی ہے۔ یاد کرتے 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 کیا دیکھا کہ اچانک مسجد مقدس جمکران کی وسط میں وہ بچہ جو لا علاج قریب المرگ، اس کی کوئی علاج نہیں تھا، اچانک وہ بچے نے تندرست، خوبصورت اور بڑی اچھی انداز سے بھاگنا شروع کیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، ماں نے لپٹ کے گلے لگایا اور مہدی منتقم کا شکریہ ادا کیا، سرکار حجت دوران کے وجود اطہر اور سرکار کے توسلات سے شفا۔ خدا ان کے واسطے کو پورا نہیں کرتا، میرے آقا کے اختیارات اور تصرفات ایک مسلمان کی۔ میرے عزیزو، آج تک تو میں نے واقع بیان کی، نمک حلالی ہو جائے گی۔ میرے اپنے ساتھ حکاب بھی تھی، میں چل نہیں سکتا تھا کن میں، میرے پاؤں میں نچلی طرف بہت درد ہوتا تھا، میں کچھ میٹر چل نہیں سکتا تھا۔ شاہ سید علی کے علاقے سے کسی یاد کرتے ہوئے کہ امام اپنے وقت کو یاد، امام کو یاد کریں، دوائیں تو چلتی رہتی ہیں، دوائیں تو ہیں، لیکن اصل لقمان جو فخر لقمان ہے، جو حکماء کا لقمان ہے، اس کے دربارے پر حاضری دی۔ میں چلتا چلتا جو چند میٹر میں نہیں چل سکتا تھا، الحمدللہ امام کی یاد اور امام کے خصوصی احسانات کی وجہ سے 10 سے 11 کلومیٹر کا سفر کیا، اور میں مسجد جمکران میں پہنچا، امام کی دعا پڑھی، اس کے بعد آج تک وہ درد بالکل جو سنٹر میں ہوتا تھا نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، یاد رکھنے کی بات ہے، اگر ان کے دروازے کا تبصر یہ وسیلہ ہستیاں ہیں، اگر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اگر توجہ نہ کریں تو بربادی ہوتی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے یاد لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا۔ آج کرونا کی اس کیفیت میں وبا جاری ہے، ہم بھی یا صالح یا با صالح کے ورد سے امام زمانہ کو یاد کریں، ہماری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ عزیزو، میں بار بار اسی جملے کا تکرار کرتا ہوں، ایران عراق کی کتب میں داستانیں ہیں، ہمارے ہاں داستانیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ہر چیز تو ہے، وقت کے امام کا تذکرہ نہیں۔ یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، اس تذکرے سے امام زمانہ کو یاد کریں، امام کے القابات کو یاد کریں، ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی، انذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد، یا صالح یا ابا صالح۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔